السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین مجلس، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا اس مجلس میں حاضر ہونا، دین کی عبادت ادا کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا، رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، حقیقی معنوں میں وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اسی حدیث کے پیش نظر اس مجلس کے منتظمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز سے حسن ظن رکھتے ہوئے مجھے اس پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مسجد کو، اس مجلس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو، اور سب سے پہلے مجھے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، موضوع آپ سب جانتے ہیں کہ خواب کی حقیقت، منہج سلف، یعنی قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، ان کے نزدیک خواب کی کیا حقیقت تھی، اور جب ان کا زمانہ گزر گیا، بعد میں جو لوگ آئے، انہوں نے جس طرح دین کی بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں کیں، انہوں نے خواب کی حقیقت میں بھی تبدیلی کی۔ ہمیں اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں خواب کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہمارے بعض بھائیوں کے نزدیک جنہیں بدعتوں سے بڑی محبت ہے، ان کے نزدیک خواب کی کیا حقیقت ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بنیادی نقطہ جو ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے اسے سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا، یعنی مسلمانوں کو قیامت تک آنے والی تمام پریشانیاں، چاہے جس طرح کی پریشانیاں ہوں، چاہے جس طرح کے مسائل مسلمانوں کو پیش آئیں، تمام کا تمام حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک یہودی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے
کہ آپ کی قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، وہ ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہوتا، تہوار کا دن ہوتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ؟ تو اس یہودی نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ہم جانتے ہیں یہ آیت کس دن نازل ہوئی، جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے 2 عیدوں والا دن تھا، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے جہاں پوری کائنات کے مسلمان حج کرنے کے لیے اس دن اکٹھا ہوتے ہیں، عرفہ کا دن، اور اس دن جمعہ کا بھی دن تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس آیت کی اہمیت کیا ہے، وہ دن ہمارے لیے پہلے ہی سے عید کا دن تھا، ہمارے لیے بڑا اہم دن تھا، تو یہ بہت بنیادی چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہمیشہ موجود رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں، اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو شخص دین میں نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اسے دین کا نام دے دیتا ہے۔ ابھی ہمارے بعض بھائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں سالہ جشن منایا، نہ وہ جشن تھا، نہ وہ عید تھی، نہ وہ میلاد تھی، نہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق تھا، پھر بھی بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی نئی چیز ایجاد کی، اس کو دین کا نام دے دیا، تو حقیقت میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو امانت یعنی دین دیا تھا کہ اس دین کو مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین کی نئی چیز، کچھ نئی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یا دین کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی پتہ ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہیں، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا شخص کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کی پوری باتوں کو مسلمانوں کو نہیں بتایا، چند چیزیں خفیہ رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ مسلمان بھائی علم کی 2 قسمیں کہتے ہیں، ایک علم ظاہری، ایک علم باطنی۔ علم باطنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا کچھ علم ہمیں ایسے ذریعے سے حاصل ہوا ہے جس ذریعے سے عام لوگوں کو وہ علم حاصل نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور سے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں یا تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہمارے صحابہ اکرام نے، تابعین نے کس طریقے سے سمجھا ہے، ہم اس طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان علماء سے علم حاصل کرتے ہیں جو علماء اس کے موافق دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ درست ہے یہ بات؟ درست ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے، لیکن بعض لوگ علم حاصل کرنے کا، بعض لوگوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے پرانے زمانے سے۔ کیا طریقہ ہے ان کا؟ خواب کے ذریعے علم حاصل کرنا۔ ان کے ذریعے، ان کے یہاں علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کشف،
کشف کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں کشف؟ کشف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک عقل گفتگو کرے اور 50 عقل خاموش رہے. ہم جمعہ کے خطبے میں نہیں ہیں، جمعہ کے خطبے میں بات کرنا منع ہے، تو آپ میرا ساتھ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ کشف کسے کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں کسی بھی ڈھکی ہوئی چیز کو کھول دینا. کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہو، ہم اسے ہٹا دیں، اسے کہتے ہیں کشف، کھول دینا، ڈسکور کرنا. ڈھکی ہوئی اس کو ہٹا دینا. تو ہمارے بعض اہل بدعت جنہیں گہرے لفظوں میں صوفیہ کہا جاتا ہے، وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بعض بندوں پر کشف فرماتا ہے، یعنی آسمان کا جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو ان کے لیے کھول دیتا ہے، تو انہیں غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے وہ پوری دنیا کے بارے میں، حالات کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ فلاں جگہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہماری مرید کو یہ پریشانی ہے. تو وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ 7 سمندر پار بھی اس اپنے مرید کی مرادوں کو پوری کر دیتے ہیں. جان لیتے ہیں کہ میرے مرید کو کیا پریشانی ہے. یہ کشف ہے، ان کے نزدیک یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو انہی میں سے ایک چیز خواب بھی ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے خواب کی حقیقت کو اہل بدعت کے درمیان کہ وہ کس طرح خواب کو سمجھتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو چند بنیادی باتیں خواب کے بارے میں بتا دوں. خواب انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اکثر انسان خواب دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب کی تیسری قسم وہ حقیقت میں خواب نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح زندگی گزارتا ہے، دن اور رات میں جو کچھ چیزیں سوچتا ہے وہی چیزیں کبھی کبھی اس کی نیند میں آ جاتی ہیں. جیسے ایک انسان کسی مسئلے میں، کسی قضیے میں الجھا ہوا ہو، وہ خواب بھی اسی طرح کا دیکھتا ہے. کچھ لوگ خواب میں گفتگو بھی کرتے ہیں. تو حقیقت میں خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب کا ہونا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب سچا ہوتا ہے. وہ خواب بندے کے لیے بشارت کی چیز ہوتی ہے. بندے کے لیے یا تو وہ بشارت کی چیز ہوتی ہے یا بندے کو اس میں کسی معاملے سے ڈرایا جاتا ہے. ایسے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق بھی کی ہے. تو خواب کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ خواب سچا ہوتا ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حق ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو اچھا خواب ہے جو انسان دیکھے اور خوش ہو جائے، اس میں اسے کسی چیز کی بشارت دی گئی ہو، یہ خواب کن لوگوں کو دکھتا ہے؟ یہ اصل چیز ہے. کیا یہ خواب ہر ایک کو دکھ جاتا ہے یا یہ خواب کچھ خاص لوگوں کو دکھتا ہے؟ تو اس کو سب سے آسان طریقے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان جتنا زیادہ نیک ہوگا گفتگو میں، اپنے کردار میں، جتنا بڑا مومن ہوگا، جتنا بڑا سچا ہوگا، اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا،
کہ آخر کے زمانے میں یعنی قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا، جس زمانے میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور نیک لوگ بہت کم ہو جائیں گے، اس زمانے میں مومن کا خواب بہت ہی کم جھوٹا ہوگا، یعنی مومن سچا خواب دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو مبشرات کہا ہے۔ مبشرات کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والی چیز۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بعض مفسرین نے خواب کو اسی ضمن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کو جو نیک خواب دکھلاتا ہے، یہ حقیقت میں اس کے لیے زندگی کی ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا ایک کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے۔ تو آپ بنیادی طور سے یہ سوچیں کہ اچھا خواب، سچا خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جو نیک ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ آدمی نیک ہوگا، جتنا زیادہ آدمی اللہ رب العالمین کا ولی ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو اچھے اور سچے خواب آئیں گے، اتنا ہی زیادہ اسے اچھے اور سچے خواب آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سچا خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام کی طرح ہوتا ہے کہ دنیا میں اپنے مومن بندے کو خوش کر دیا جائے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں غیب میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، وہ اسے خواب کے ذریعے سے کچھ چیزیں اس کی زندگی کے بارے میں بتا دی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب اچھا خواب دیکھے، اچھا خواب جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ زور سے بولیں جی۔ آپ کا جواب کسی حد تک درست ہے۔ جب ایک آدمی اچھا خواب دیکھے، خوش ہونے والا خواب دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں یہ سعادت رکھی کہ اسے ایک خوشخبری والا خواب دیکھنا نصیب ہوا۔ تو سب سے پہلے اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیا اس خواب کو اسے ہر ایک سے بیان کرنا چاہیے؟ جی، خواب دیکھ لیا آدمی نے، تعریف کر لی اللہ رب العالمین کی، خوش ہو گیا، سچا خواب، کیا اسے ہر ایک سے بیان کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے صرف اسی شخص سے بیان کرے جو اس کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہو، جو اس کا برا نہ چاہے۔ کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں اس چیز پر آپ؟ بہت بہتر، آپ کے لیے انعام ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 12 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا انعام ہے۔ سورج، چاند اور 12 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کر دیا۔ انہوں نے خواب دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا جائے گا اور اللہ رب العالمین ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند کرے گا، اس لیے کہ سورج مؤنث استعمال کیا جاتا ہے جس کی تعبیر انہوں نے ماں سے کی، چاند مذکر استعمال کیا جاتا ہے جس کی تعبیر انہوں نے باپ سے کی، اور 12 ستارے جو ان کے بھائی بہن تھے اس بھائی سے ان کی تعبیر کی۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو اچھا خواب جب آدمی دیکھے تو وہ اسی شخص سے بیان کرے جس کے بارے میں اسے مکمل طور سے اطمینان اور یقین ہو کہ یہ اس خواب کی اچھی تعبیر بیان کرے گا، غلط تعبیر نہیں بیان کرے گا۔ واضح ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے برا خواب۔ اب سوال یہ ہے کہ سچا خواب دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے سچا خواب دیکھنے کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین
مجھے ایک سچا خواب دکھا دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی کوئی سچا خواب دکھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ مجھے کیا خواب دیکھا ہے. صحابہ کرام اپنے خواب کو بیان کیا کرتے تھے. تو سچا خواب دیکھنے کے لیے آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے. دوسری چیز اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سچ بولے, سچ پر عمل کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا, تم میں سے سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جس کی گفتگو سب سے زیادہ سچی ہوگی. تو ایک مسلمان جب اپنی عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولے گا, عام زندگی میں سچ بولے گا, تو اللہ رب العالمین اسے بطور انعام سچا خواب دکھائیں گے. تیسری چیز اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رات میں سوتے وقت اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان اذکار کو پابندی سے پڑھے. مثال کے طور سے آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے اس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کرنے کے لیے صبح تک کچھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, اسی طرح رات میں سونے کی جو دعائیں ہیں, یہ تمام دعائیں وہ پڑھ کر سوئے. تاکہ کیوں پڑھ کر سوئے؟ کیونکہ شیطان اسے برا خواب نہ دکھا سکے. اس کی تفصیل میں آگے بتا رہا ہوں. یہ ہے سچا خواب. تو آپ سچا خواب کسے کہتے ہیں؟ سچا خواب وہ ہے جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے. اور سچا خواب حقیقت میں ان لوگوں کو زیادہ دکھتا ہے جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اسے اتنا زیادہ سچا خواب آئے گا. سچا خواب کیا ہر ایک سے بیان کرنا چاہیے؟ اس شخص سے بیان کرنا چاہیے جو آپ کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہو. ایک چیز. دوسری چیز, سچا خواب دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے سچا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے سچا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. سچائی پر عمل کرنا, سچائی پر گفتگو کرنا, یہ تمام چیزیں جسے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کے مقابلے میں خواب کی ایک دوسری قسم ہے, وہ ہے برا خواب. یہ برا خواب حقیقت میں اگر مومن دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اسے ڈرانا چاہتا ہے, شیطان اسے غمگین کرنا چاہتا ہے, شیطان اسے ڈرانا چاہتا ہے اور اسے غمگین کرنا چاہتا ہے. کیونکہ شیطان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک مومن کو کسی بھی طریقے سے غمگین کرے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا, کہ سرگوشی در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ مسلمان کو غم میں مبتلا کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی جو دوسری قسم بیان فرمائی ہے والرؤیا تحزین من الشیطان, کہ جو دوسرا خواب ہوتا ہے, جو برا خواب ہوتا ہے, حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے, برے خواب کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھ کر ڈر جائے, اسے خوف محسوس ہو, اسے کہتے ہیں برا خواب. خواب دیکھ کر وہ ڈر جائے, اسے برا محسوس ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو دیکھ کر وہ ڈر جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے. اس کے بعد اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے اپنے بائیں طرف. تیسری چیز, اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی چاہیے. چوتھی چیز, وہ جس کیفیت میں سویا ہے اس کیفیت میں اپنے آپ کو پلٹ لے. کیا کہا میں نے؟ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان اپنی پوری انرجی, اپنی پوری طاقت اس بات پر صرف کرتا ہے
کہ کس طرح ایک مومن کو غمگین رکھوں. کبھی کبھی نماز میں آتا ہے شیطان, ڈسٹرب کرتا ہے, کوئی بڑی اہم بات نماز میں یاد دلاتا ہے تاکہ ایک مسلمان ڈسٹرب ہو جائے. اور شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ مومن کو غم میں مبتلا کرے. جب ایک انسان غم اور پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا. تو شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح زندگی بھر دنیا میں جیتے جاگتے میں ایک مومن کو پریشان کرتا ہوں, تو شیطان اسی طرح مومن کو چین سے سونے بھی نہیں دیتا, اس کو نیند میں بھی پریشان کرتا ہے, نیند میں بھی اسے غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے خواب کے بارے میں جب آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین سے تعوذ کریں, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف پھونکیں یا تھوکیں. اس کے بعد بعض روایتوں میں اس کا ایک اور علاج ذکر کیا گیا ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھیں, اور یہ سب سے افضل چیز ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے, اور اس میں آپ کی پوزیشن بھی تبدیل ہو جائے گی, یعنی جس پوزیشن میں آپ تھے اس پوزیشن سے بھی آپ بدل جائیں گے. جب ایک انسان برا خواب دیکھے تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے, یعنی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے. دوسری چیز, اسے کسی سے بھی اس برے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے, کسی سے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان بہکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے, اور شیطان اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایک مومن اسے اہمیت دے. شیطان اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایک مومن اسے اہمیت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خواب دیکھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے, اور میرا سر آگے آگے بھاگ رہا ہے, اور میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہوں نے اتنا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ بس خاموش ہو جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص شیطان کے کھلواڑ کو مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرے. یعنی شیطان جس طرح دن میں مسلمان کے جذبات سے کھیلتا ہے, اس طرح رات میں بھی خواب میں بھی وہ مسلمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک عقل مند مسلمان کے لیے نہیں دیتا کہ وہ ہر چیز کو بیان کرتا پھرے. کیونکہ اگر کسی شخص نے برا خواب دیکھا اور وہ برا خواب دیکھ کر ڈسٹرب ہو گیا, اور اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ چلو میں اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تعبیر پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہر چیز بیان کرتے ہیں, اپنی زندگی کے تنہائی کے گوشوں کو بھی بیان کرتے ہیں, اور خفیہ باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, خواب بھی بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے ایسا ایسا دیکھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو برا خواب ہوتا ہے, تعبیر بیان کرنے والا اس کی اپنے مطابق تعبیر بیان کرتا ہے, اور وہ اپنے مطابق جو تعبیر بیان کرتا ہے وہ درست ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی زندگی میں وہ چیز ویسے ہی واقع ہوتی ہے جیسے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے. یعنی جو اس نے برا خواب دیکھا ہے, سامنے والے نے تعبیر اس سے, وہ سامنے والے سے تعبیر پوچھنے گیا اور اس شخص نے اس کی غلط تعبیر بیان کی, یعنی اس کی اپنے نظر سے غلط تعبیر بیان کی, اور وہ حقیقت میں اس خواب کے مطابق صحیح تعبیر تھی, تو وہ ویسے کہ ویسے ہی چیز واقع ہو جائے گی. کتنا بڑا خسارہ ہے. ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا, ہمارے ایک ساتھی چھٹی میں اپنے علاقے میں گیا, اپنے گھر گیا. اس سے ایک شخص نے خواب بیان کیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں ایک جنگل میں کھڑا ہوا ہوں, ایک درخت پر ٹیک لگایا ہوا ہوں, اور صرف وہی درخت باقی بچا ہے جس پر میں نے ٹیک لگایا ہے, اور میرے آس پاس کے تمام درخت گر چکے ہیں. تو اس دوست نے بیان کیا کہ بے اختیار اس نے ایسے ہی خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ تمہاری زندگی میں تمہاری فیملی کے تمام لوگ مر جائیں گے, تم اکیلے زندہ باقی بچو گے. اور اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا, اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا. تو یہ بہت حساس معاملہ ہے, بڑا گہرا معاملہ ہے. اگر آپ برا خواب دیکھیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے بیان کرنے کی,
کیونکہ وہ شیطان کا کھلواڑ ہے. آپ کو نہیں ضرورت ہے آپ کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی. تو یہ برے خواب کی چیز ہے. تیسری چیز، اگر کوئی شخص برے خواب کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کی زندگی کے نارمل روٹین ہے، یعنی ایک آدمی کسی بھی معاملے میں بہت پریشان ہے کسی بھی معاملے میں، کبھی کبھی خواب میں بھی اس کو وہی چیز دکھائی دیتی ہے، تو اس کو خواب نہیں کہتے، اس کو انسان کے نفس کی گفتگو کہتے ہیں، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، انسان کی نفسیاتی گفتگو. جیسے کوئی آدمی بڑے معاملے میں الجھا ہوا ہو، رات میں سوتے وقت بھی اس کی زبان سے وہی چیزیں بیان ہوں، تو ایسی چیز بالکل بھی اہمیت اور توجہ کے لائق نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایک سوال ہے آپ سے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو شخص جتنا سچا ہوتا ہے وہ اتنا سچا خواب دیکھتا ہے. صحیح ہے؟ ذکر کیا میں نے آپ سے. اگر کسی نیک شخص نے کوئی ایسا خواب دیکھا جو شریعت کے خلاف ہے، شراب حرام ہے، اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ لیجیے آپ شراب پیجیے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ جی، ایسے شخص کے خواب کا کیا حکم ہے؟ وہ بظاہر نیک ہے. جی، جی، ایسے شخص کا خواب جھوٹا خواب شمار کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام اور اکرام ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شریعت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. دین، قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ چیز ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو وہ خواب دکھائیں جو شریعت کے مخالف ہو. تو اگر کوئی شخص شریعت میں ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو تو اس کا خواب جھوٹا ہوگا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ، بڑا بزرگ، بڑا ولی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. تو ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے. کیا قانون ہے؟ جس طرح کوئی زندہ شخص اگر ہمارے درمیان کوئی بات کہے، ہم اس کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اس کی بات قرآن مجید کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق درست نہ ہو جائے. ہم اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم ہو. ایسے ہی کوئی شخص اپنے خواب کو بیان کرے تو ہم اسے سب سے پہلے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پرکھنے کی کوشش کریں گے. اگر اس کا خواب اس شریعت کے مطابق ہے، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، تو ہم اس کے خواب کو قبول کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے درست خواب دیکھا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے بزرگ، ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، فلاں خواب دیکھا ہے، ابھی میں آپ کو اس کے سامنے آگے کی چیز آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا. ہمارا ایک اہم موضوع جو خواب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں ایسی چیز دیکھی ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور وہ خواب میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز حقیقت میں نے دیکھی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ چیز اسلام میں حلال قرار دی گئی ہے، تو ہم ایسے شخص کے خواب پر کیا حکم لگائیں گے؟ یہ جھوٹا خواب ہے. کیوں؟ جی، بہت بہتر. دوسری چیز، آپ کا جواب ادھورا ہے، کوئی اور چیز؟ آپ کا جواب کسی حد تک درست ہے. جی، کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، شریعت میں کچھ اضافے کی گنجائش باقی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آپشن موجود ہے کہ وہ کسی چیز کو خواب کے ذریعے حلال کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو خواب کے ذریعے، کسی حرام چیز کو خواب کے ذریعے حلال کر سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور سے زندہ لوگوں کو نہیں بتلایا. تو وہ شخص اس چیز کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا دین ابھی مکمل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ خواب کے بارے میں
ہمارے بعض اہل بدعت جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں دراصل خواب بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور خواب سے متعلق ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک خواب دین کا علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس دین کا علم حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ اکرام نے کس طرح سمجھا ہے، اور اس کے بعد علماء نے کس طرح سے اس کی تبلیغ کی ہے، کس طرح اس دین کی نشر و اشاعت کی ہے، یہ ہمارے پاس دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو تصوف والے کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں، ان کے یہاں خواب کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا ان کے یہاں خواب کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ خواب کے ذریعے کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، کسی حرام چیز کو حلال قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک خواب دین کا علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ ان کے یہاں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں کسی مسلمان سے کوئی گفتگو کریں، اسے حلال و حرام بیان کریں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے خواب میں آ کر دین کو بیان کر سکتے ہیں، حلال کو حرام بیان کر سکتے ہیں، حلال و حرام کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کے یہاں خواب سے متعلق بڑی عجیب و غریب خرافاتیں موجود ہیں۔ خواب جو وہ دیکھتے ہیں، یا خواب کی اہمیت ان کے یہاں جو اتنی زیادہ ہے، میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے ان کے یہاں خواب کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ان کے یہاں خواب کی اتنی اہمیت ہے اور کیوں وہ خواب کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے وہ خواب کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے باطل اور گمراہ عقائد کو لوگوں کے سامنے درست باور کرا سکیں کہ ہم جو گمراہ عقیدے والے ہیں، ہمارا جو عقیدہ گمراہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہم جو گمراہ ہیں، لوگ ہمیں جو گمراہی کا طعنہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ گمراہی ہم نے خواب میں دیکھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور سے ایک بہت بڑا گمراہ شخص اس امت میں گزرا ہے، اس کا نام ہے ابن عربی۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے فصوص الحکم۔ یہ کتاب کفر، شرک اور بدعات اور خرافات سے بھری پڑی ہے، بدعات و خرافات سے بھری پڑی ہے، کفریہ باتیں ہیں اس کے اندر۔ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ خیال تھا کہ جانور میں بھی اللہ موجود ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون بھی حقیقی معنوں میں بہت بڑا مومن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن وہ ہے ان کے نزدیک جو اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی صداقت کا یقین کر لے، بھلے سی زندگی پر اس کے اپنے خلاف کام کرے۔ تو فرعون نے آخری وقت میں اللہ رب العالمین کو مان لیا تھا، اس لیے فرعون ان کے نزدیک بہت بڑا مومن ہے، اور فرعون کو برا بھلا کہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اس نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ جب اس نے اپنی کتاب کی شہرت دینی چاہیے، اس کتاب کو اپنی شہرت دینی چاہیے، تو اس نے کیا بیان کیا، کیا دعویٰ کیا کہ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دکھلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب سے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں۔ تو خواب کو جو اہل بدعت ہیں، وہ اہل بدعت خواب کو اپنے گمراہ عقائد کو پرموٹ کرنے کا، اپنے گمراہ عقائد کو پھیلانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام رازی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین۔ حقیقت میں یہ کتاب شرک،
بدعات، خرافات اور صوفیہ کی جو برائیاں ہوتی ہیں یا خواب کے ذریعے کس طرح سے انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ایک عالم دین تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے دن اس کتاب کو جمعہ کی نماز کے بعد جلایا جائے گا، اس کتاب کو جلایا جائے گا۔ تو ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابوبکر موجود ہیں اور مجلس جمی ہوئی ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، آپ کا فلاں امتی میری اس کتاب سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور اس کتاب کو جلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کہاں چل رہی ہیں؟ خواب میں چل رہی ہے۔ خواب ایک الگ دنیا ہے۔ یہ کتاب، وہ فرماتے ہیں، خواب بیان کرنے والا کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑی بہترین کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اس شرکیہ کتاب کو، انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ کتاب تو بڑی اچھی ہے اور جو شخص اس کتاب کا مخالف ہے حقیقی معنوں میں وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو جس عالم دین نے اس کتاب کو جلانے کا لوگوں سے وعدہ کیا تھا انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگوائے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ مرتے دم تک ان کی پیٹھ پر اس کوڑے کا نشان موجود تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں ہو رہی ہیں؟ خواب میں ہو رہی ہیں، اور یہ کتاب شرک، بدعات و خرافات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے ایک ادنا سا ایمان اور توحید رکھنے والا شخص اس چیز کو جان سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا خواب ایک بناوٹی خواب ہے، صرف اور صرف اس کتاب کی دفاع میں اور اس کتاب کو شہرت دینے کے لیے یہ بہت بڑا خواب گڑھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ذکر کیا کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ رب العالمین چاہے اور جو محمد چاہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ رب العالمین کا ساتھی بنا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے، جبکہ صحابی کا وہ عقیدہ نہیں تھا، فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابی کی زبان سے الفاظ تبدیل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹیک دیا اور انہیں کہا کہ یہ جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلے ہیں یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شرک کے لفظوں کو بھی برداشت نہیں کیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور بدعات و خرافات سے بری ہوئی کتاب سے خوش ہو جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ چلو اس کتاب کو پڑھو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی، لوگ خواب کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گمراہ عقائد سے، خواب کے ذریعے اپنے گمراہ عقائد پر دلیل حاصل کر سکیں۔ دوسری چیز جو خواب کے لیے لوگ خواب کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، خواب کو لوگ قرآن مجید کی بعض تفسیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتلائی اسی چیز سے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہو سکتی ہے، اور صحابہ اکرام نے جس چیز سے سوچا ہے، جس چیز کو سمجھا ہے قرآن مجید کو، اور صحابہ اکرام نے جو سمجھا ہے اسی کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے بعض صوفیہ کے نزدیک خواب کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی، ایک صوفی نے خواب دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کا جو یہ ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ تم اپنے کپڑوں کو پاکیزہ کرو، اپنے کپڑے کو پاک صاف کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی کہ تم اپنے جسم سے 5 طرح کی چیزوں کو اتار دو۔ وہ 5 طرح کی چیزیں کیا ہیں؟
محبت ہے، معرفت ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، ان 5 چیزوں کو پاک کرو. جبکہ یہ تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے. تو خواب کا استعمال اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تفسیر کو بتانے کے لیے ہمارے بعض اہل بدعت کرتے ہیں. اسی طریقے سے خواب کا استعمال بعض اہل بدعت حدیث کو صحیح اور ضعیف بتانے کے لیے کرتے ہیں. علماء نے کسی بھی حدیث کو صحیح اور ضعیف کو بیان کرنے کے چند قواعد اور چند اصول بتائے ہیں، لیکن ہمارے بعض صوفیہ کے نزدیک اگر انہیں شک ہو کہ کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے، ان کے یہاں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ سو جائیں، خواب میں دیکھ لیں، خواب میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے ان کے نزدیک. اسی طریقے سے خواب کا استعمال مختلف قسم کی دعائیں ایجاد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ تم 1000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرو تو تمہاری یہ تمنا پوری ہو جائے گی. تم 30 مرتبہ صبح اٹھتے وقت سورہ یاسین پڑھو تو تمہارے گھر میں رزق آئے گی، تمہارے گھر میں پریشانیاں اور تنگی وغیرہ ختم ہو جائیں گی. دلیل فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے اور فلاں بزرگ بڑے نیک ہیں، یہ دلیل. چوتھی چیز، خواب کا تذکرہ کبھی کبھی اپنے جو مشائخ ہوتے ہیں، ان کے جو اہل بدعت کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے خواب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ تمہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو فلاں جگہ پہ رہنے والے شخص سے علم حاصل کرو. اس چیز کو خواب کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے ہی اگر اسٹوری بیان کری، ایسے ہی اسٹوری بنا کر بیان کی جائے تو لوگ اس چیز کو جلدی قبول نہیں کریں گے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے نیک لوگ جو اپنے آپ کو نیک اور بزرگ تصور کرتے ہیں، وہ خواب کے ذریعے ایک کہانی بیان کرتے ہیں تاکہ اس شخص اور اس بزرگ کی قدر و منزلت میں لوگوں کے یہاں اضافہ ہو. جیسے میں نے آپ کو اس کے سامنے ایک مثال دی آپ کو کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی قدر و منزلت میں جب اضافہ کرنا ہوا تو لوگوں نے خواب گڑھا، یہ خواب گڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کتاب پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب سے خوشی کا اظہار کیا اور ان کی کتاب سے اطمینانی کا اظہار کیا. اسی طریقے سے خواب کے ذریعہ بہت سارے شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، میں مثالیں اگر دوں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. اگر میں آپ کو ایک ایک چیز کی مثالیں دوں، اگر آپ کو اردو زبان میں اس کی مثالیں پڑھنی ہے تو فضائل اعمال میں جو تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال میں آپ کو بہت سارے عجیب قسم کے عجیب قسم کے خواب مل جائیں گے. میں تفصیل نہ ہو، لمبی بات نہ ہو، اس لیے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ خواب کا استعمال کن کن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے. تو خواب کا استعمال شرعی حکم کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ بزرگان دین نے خواب میں دیکھا کہ انہیں شریعت کا کوئی حکم پتہ نہیں ہے، تو انہیں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر اس چیز کا حکم بیان کیا کہ اس مسئلے کا فلاں فلاں حکم ہے، تم لوگوں کے سامنے بیان کر دو. ان چیزوں کا استعمال خواب کو بیان کرنے کے لیے یا خواب کا استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے. خواب کا استعمال چند گمراہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک اور چیز کے لیے کیا ہے جو حقیقت میں بڑی خطرناک چیز ہے. مثال کے طور سے مصر میں کچھ لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں زینب، ان کی حقیقی قبر مصر میں ہے. خواب میں دیکھا تو انہوں نے مصر میں جا کر ان کی قبر بنا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ فلاں بزرگ کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ اس جگہ پہ دفن ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو قبر تھی وہ مزار بن گئی اور وہ شخص جو بیچارہ بڑا غریب تھا، جس کی کوئی آمدنی نہیں تھی، وہ اس قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا اور بڑی آسانی سے اس کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ تیار ہو گیا. اسی طرح آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض لوگوں نے خواب کا استعمال اپنے آپ کو مہدی بتانے کے لیے کیا ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے خواب کا استعمال صرف اس وجہ سے کہ فلاں شخص کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس وجہ سے انہیں بتایا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں شخص کا نام محمد ابن عبداللہ ہے تو فلاں شخص مہدی ہے۔ اور اگر میں آپ کو واقعات اور تفصیلات بیان کروں کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا خواب کے ذریعے سے، اور کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد امت میں فتنہ اور فساد پھیلایا، تو یہ بڑی تفصیلی چیز ہے، ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طرح اہل بدعت کے لوگوں نے، اہل بدعت نے خواب کا استعمال مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے خواب کا استعمال کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے اور فلاں بزرگ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر یہ چیزیں بیان کی ہے، اگر کوئی شخص آپ سے یہ بیان کرے کہ فلاں بزرگ بڑے نیک ہیں اور ان کو 10 مرتبہ 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے خواب میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر یہ بات بتلائی ہے کہ تم صبح اور شام یہ دعا اتنے مخصوص اوقات میں پڑھو تو تمہاری یہ دعا، تمہاری یہ بیماری اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور ہم نے خود کرونا میں ایسے ایسے ویڈیو کلپ دیکھے ہیں کہ فلاں بزرگ جن کو 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ درود پیش کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کرونا ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ چیز؟ اگر کوئی شخص آپ سے یہ چیز بیان کرے کہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، آپ کیسے اس بات کا رد کریں گے؟ کیسے اس کو جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ جی کیسے؟ اور تھوڑا گہرائی سے بتلائیں۔ جی یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے، اور یہ خواب کا ایک نیا مسئلہ ہے جو میں بھی بیان کرنے والا تھا، لیکن آپ نے چونکہ چھیڑ دیا تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا، بعض مسلمانوں کے خواب میں آنا یہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ شیطان میری تصویر بنا کر خواب میں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے خواب میں آئیں تو حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ خواب میں آنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جی جی بہت بہتر۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے محمد ابن سیری رحمہ اللہ، ان سے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے۔ تو اگر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے ہی بیان کرتا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کتابوں میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اگر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت بیان کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے نہیں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، تم نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیان کرو کہ تم نے کیسے دیکھا ہے، کس شخص کو دیکھا ہے، بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی طرح دکھتے ہیں، یعنی گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ابن علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حسن ابن علی،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, آپ کا چال ڈھال, پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تھا. تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو حسن ہے ان کی طرح میں نے کسی شخص کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح شخص کو دیکھا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے. حضرت حسن کے والد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر باہر نکلے, بچے کھیل رہے تھے, حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے. دیکھتے سے ہی ان کو گود میں اٹھا لیا اور ان کو پیار کیا اور کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي, کہ اللہ کی قسم یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا ہے, اس کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے, اپنے باپ پر نہیں گیا ہے, اس کا چہرہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا چہرہ اس کے نانا کی طرح ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. تو حضرت علی یہ سن رہے تھے, حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے تھے, کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی طرح نہ دکھے. تو کوئی بیان کرتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ تو آپ کی طرح نہیں دکھتا ہے, تو تھوڑا سا اس کو ایک عجیب قسم کا وہ ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے گویا کہ حضرت حسن کو دیکھا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو وہ شخص بھلے سے بہت بڑا بزرگ ہونے کا دعویٰ کرے, ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے جس کو خواب میں دیکھا ہے اس کا وصف بیان کرو. اگر وہ ایسا بیان کرے کہ میں نے ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جس کی ہری پگڑی تھی, جس کے پورے بال سفید تھے, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال سفید نہیں تھے, چند بال سفید تھے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید تھے, یا جس کا رنگ مکمل طور سے گورا ہے, جس کی آنکھیں گارسی قسم کی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس طرح کا نہیں تھا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی زندگی نہیں گزاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگوں کے خواب میں شیطان نیک شخص کی صورت میں آ کر انہیں گمراہ کر سکتا ہے کہ تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور وہ بزرگ, وہ شخص جو اپنے آپ کو بزرگ تصور کر رہا ہے, حقیقی معنوں میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں پتہ, تو وہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملی, اور لوگوں نے اس کو سچ مان لیا اور وہ لوگوں کے یہاں بہت بڑا مقدس بن گیا. تو یہ چیزیں تھیں جس کا خواب کا استعمال اہل بدعت کس طرح سے کرتے ہیں. خواب کا استعمال اہل بدعت دین میں اضافے کے لیے کرتے ہیں, اپنی بدعت کو درست قرار دینے کے لیے کرتے ہیں, دین کی نئی نئی تفسیر, نئی نئی شرح بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں. خواب کا استعمال اپنی کرامتیں, اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں. خواب کا استعمال اپنی قدر و منزلت میں اضافے کے لیے کرتے ہیں. خواب کا استعمال اپنے آپ کو مہدی بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا, اب موضوع دوسری طرف پلٹ رہا ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا اور وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہے, تو اسے اسی شخص کے پاس جانا چاہیے جو شخص حقیقی معنوں میں گہرا عالم دین ہو. کیوں؟ کیونکہ خواب کا جو علم ہوتا ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, وہاں اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے علم سے نوازا. تو خواب کا علم حاصل ہونا حقیقت میں
یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور صحابہ اکرام سے بیان کیا کہ چلو خواب بیان کرو, چلو اس کی تعبیر بیان کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر سن کر فرمایا کہ تم نے کچھ چیزیں درست بیان کی اور کچھ چیزیں غلط بیان کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضیلت والے صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر غلط بیان کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم نے کچھ چیزیں درست بیان کی اور کچھ چیزیں غلط بیان کی. آج آپ کو تعجب ہوگا کہ خواب کو ایک بزنس بنا لیا گیا ہے. ہمارے کچھ مسلمانوں نے خواب کی تعبیر بتلانے کو جس طرح تعویذ گنڈے کو اپنی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے, اس طرح خواب کی تعبیر بیان کرنے کو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کوئی بھی شخص جب انہیں خواب بتاتا ہے اپنا, تو وہ اس خواب کی اپنے طریقے سے تعبیر بیان کرتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, میں نے ایک اعلان پڑھا تھا کہ 2 کے ساتھ 1 خواب فری. کیا مطلب؟ یعنی آپ 2 خواب پوچھیں, 2 خواب کی فیس جو ہے اس کے ساتھ آپ کو تیسرے خواب کی تعبیر فری میں بیان کی جائے گی. تو لوگ آفر دیتے ہیں کہ آپ ہم سے خواب پوچھیں, اس کی یہ فیس ہے اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا خواب آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے آفر ہے. تو خواب آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں اس کے لیے باقاعدہ چینل بنائے گئے ہیں, باقاعدہ میگزین ہیں اس کے لیے, باقاعدہ اس کے لیے اخبارات ہیں, باقاعدہ لوگ بابا بن کر ولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے. جبکہ خواب کی تعبیر یہ اتنی گہری چیز ہے کہ ہر شخص سب سے پہلے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے. خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص شریعت کا بہت گہرائی سے عالم ہو اور شریعت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے جانتا ہو. جیسے کشتی اگر کوئی شخص دیکھے تو کشتی قرآن مجید میں کس معنی میں استعمال ہوئی ہے, اور خواب کی تعبیر ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے. ایک ہی خواب اگر کوئی نیک شخص دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی, اور ایک ہی خواب اگر کوئی برا شخص دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. انسان کی زندگی اور انسان کے حالات کے لحاظ سے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خواب اصل میں کہتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعہ کسی چیز کے واقع ہونے کو سمجھایا جائے. ابن سیری رحمہ اللہ جو خواب کے بہت بڑے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں, ان کے پاس 2 لوگ آئے اور دونوں نے خواب میں دیکھا, دونوں نے خواب میں اذان سنی. دونوں نے خواب میں کیا؟ اذان سنی. تو انہوں نے ایک شخص سے یہ بیان کیا کہ تم حج پہ جاؤ گے. کیا کہا؟ تم حج پہ جاؤ گے. اور دوسرے شخص سے انہوں نے اس کے خلاف تعبیر بیان کی. جس شخص سے انہوں نے کہا کہ تم حج پر جاؤ گے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ وہ شخص نیک تھا اور اس شخص نے اذان سنی ہے, تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم اذان دو. اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا, کہ تم اعلان کرو کہ اے مسلمانوں اس اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ. تو جتنے مسلمان اس آواز کو سنتے ہیں, اس آواز پر لبیک کہتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی ہے, وہ حج کو جاتے ہیں. تو اس شخص نے اذان سنی تو انہوں نے اس کی یہ تعبیر بیان کی. ایک برے شخص نے بھی اذان سنی تو انہوں نے اس کے خلاف تعبیر بیان کی. تو خواب کا علم یہ اتنا گہرا علم ہے کہ ہر عالم دین اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا. وہی شخص اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے
جو حقیقی معنوں میں شریعت کا بہت گہرا عالم ہو۔ آج ہمارے بعض مسلمان تجسس کے لیے، کیونکہ انسان کو اس چیز سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے جو کبھی کبھی بڑی غریب چیز ہو، جس کو اینٹک چیز کہتے ہیں، بڑی نئی چیز ہو تو اسے جاننے کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا اپنے علم کے مطابق، اپنی گمراہی کے مطابق خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں کتنی گمراہیاں وجود میں آئیں، کتنے گھر پھوٹ گئے، کتنے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی غلط تعبیر کی وجہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو خواب سے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خواب کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا گہرا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم قرآن مجید کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو سچا خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب پر سچا خواب کی انعام و اکرام سے نوازے، اور رب العالمین ہمیں شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رکھے، اور رب العالمین ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے جو خواب کا غلط استعمال کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین امت مسلمہ کو یا ہمارے معاشرے کو ان تمام معبرین سے محفوظ رکھے جو خواب کی تعبیر اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین، وجزاکم اللہ خیر وبارک۔